السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، شکر اور حمد صرف اور صرف اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس رہے گی سورہ نحل کی آیت نمبر 103 سے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 102 پر ہماری کلاس ختم ہوئی تھی، جو اس بات کا جواب تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین اللہ کے کلام کی تکذیب کر رہے تھے، اس کو جھٹلا رہے تھے، اس کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کے طرف سے حق کے ساتھ لایا ہے، نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے اور اس کو لے کر کے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ اور یہ بات یہودی اور نصرانی جانتے تھے کہ انبیاء کے اوپر سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہی نازل کیا ہوا کرتے ہیں۔ اور اس میں قرآن کی ایک بہت بڑی عظمت بتائی گئی تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ تو جو کوئی بھی ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑ دے، کیونکہ اگر ہم قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، قرآن سے ہم اپنے رشتے کو ہموار کرتے ہیں، قرآن سے اپنے رشتے کو ہم بنا کر کے رکھتے ہیں، تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور وہ سعادت کیا؟ تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ اب زندگی کے اندر مشکلیں اور پریشانیاں کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اگر ہم گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ تو ان آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی عطا کرے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے صحیح طور پر ہوگا تو اللہ رب العزت یہ سعادت ہمیں نصیب کرے گا کہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں اللہ رب العزت ثابت قدم رکھے گا۔ اور اس کے بعد اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس کلام کے اندر ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد وحی پر عمل کرنے کی توفیق، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور بشارت ہے، بشارت سے مراد کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جتنی بھی خوشخبریاں بتائی گئی ہیں قبر کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے اور ہمیشہ کی زندگی جنت کے تعلق سے، یہ سب کے سب اس کے لیے ہے، اسی کے لیے بشارت ہے۔ تین چیز قرآن سے تعلق جوڑنے کے، اس پر ایمان لانے اور صحیح طور پر اس پر ایمان لا کر کے اور عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نتیجہ اور کلام سے جڑنے کا فائدہ کہ اللہ رب العزت ثابت قدم رکھے گا، دوسرا ہدایت دے گا یعنی عمل کی توفیق دے گا، اور تیسرا
جو بھی بشارتیں ہم قرآن حدیث میں سنتے ہیں وہ سب ہمارے لیے ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس سے صحیح طور پہ ہمارا رشتے کو جوڑ دے۔ آیت نمبر 103، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اب یہ ایک الزام اور اللہ کے کلام کا انکار کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ یہ ان کا اشارہ کس کے طرف ہے؟ یہ بلعام کر کے ایک شخص تھے جو مکہ کے ایک کنارے میں تھے اور مکہ کے یہ لوہار بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے ان کے پاس جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ نبی مکرم نے تو ہر کسی کو دعوت دینی ہے، تو آپ بھی گائے بگائے جا کر کے ان کے پاس، یہ لوہار کے پاس جا کر کے بیٹھا کرتے تھے جن کا نام بلعام ہے۔ تو ان کے تعلق سے ان لوگوں نے بات پھیلانا شروع کر دی کہ یہ بلعام کے پاس بیٹھتے ہیں، اس لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہی سکھاتا ہے اور وہی آ کر کے یہ بتا دیتے ہیں، تو یہ قرآن وہیں سے سیکھ کر کے آتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، اس شخص کی زبان عجمی ہے جس کے طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، مطلب یہ جو جھوٹی نسبت جس کے طرف قرآن کے آنے کی کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، یعنی یہ شخص عربی نہیں تھا، یہ باہر سے آ کر کے وہاں پہ بسے تھے اور ان کو عربی بھی نہیں آتی تھی، عجمی تھے یہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے، یہ تو صاف عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس بات کو سرے سے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اور یہ بات دوسرے لوگوں کے لیے بھی باعث مطلب فکر تھی کہ یہ کیسا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو جس کو عربی نہیں آتی اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عربی میں جو قرآن نازل ہوا ہے یہ وہ بیان کرتا ہے اور وہ آ کر کے بیان کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تو فصیح عربی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو بھی الزام لگاتے تھے یہ خود آپس میں ہی اس کو کراس کر دیتے تھے۔ کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، لیکن جو جادوگر ہوا کرتے تھے اور دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جادوگر ایسے نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی کہتا تھا کہ دیوانے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے نہیں دیوانگی ایسی نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہیں اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ نہیں شاعری ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ خود بھی الزام لگاتے اور خود اس پر نادم ہوتے کہ واقعی یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایمان نہ لانے کی کیا شکل تھی، ان کے پاس کیا کرتے تھے وہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کا مسلمان بھی وہی حرکت کرتا ہے۔ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ نبی مکرم کے پاس نہیں جاتے تھے، ان سے اللہ کا کلام نہیں سنتے تھے، آپ کی تعلیمات کو نہیں جانتے تھے، اور جب آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو کان کے اندر روئی ٹھوس لیا کرتے تھے کہ کہیں ان کی بات ہم تک نہ پہنچ جائے، مطلب وہ کلام ہم تک نہ پہنچ جائے، تو کلام سے ایسی دوری بنا کر کے رکھتے تھے اور دنیا کے سارے علوم کو حاصل کرنے کے لیے پیش و پیش رہتے تھے۔ آج مسلمان کا بھی تو وہی حال ہے کہ اللہ کے کلام کو سیکھنے سے، اللہ کے کلام کو جاننے سے، اللہ کے کلام سے اپنے آپ کا اپنا رشتے کو قائم کرنے کے بجائے دنیا کے ہر علم کو اور ہر فن کو جاننے کی کوشش، لیکن کلام سے جڑنے کی کوشش نہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کے کلام سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، مطلب انکار کر دیا جس نے اللہ کے کلام کا یا اللہ کے کلام کی آیت کا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا انکار، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے کلام کا انکار، تو یہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے جو اسلام کے دائرے سے انسان کو باہر کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے یا کلام کی کسی آیت کا انکار کر دے، اس کے تعلق سے آگے رہے دیکھیں کیا فرماتا اللہ، بلا شبہ، اس میں مطلب کوئی شک نہیں، ان الذین لا یعلمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، یعنی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق، ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق، وحی پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
جہاں پر جس بھی گناہ کے ساتھ یہ لفظ آ جائے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب ہے، یا وہ جہنم میں جائیں گے، یا اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے، یا کوئی بھی غضب کہ دنیا میں انہیں عذاب ملے گا، آخرت میں اسے عذاب ملے گا، یوں سمجھ جائیے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے نادم ہوئے بغیر اور توبہ کیے بغیر اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ گناہ ہے جو مصیبتیں اور پریشانیوں کو ہمارے اوپر لے کر کے آئے گا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے ساتھ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو معاف نہ کرا دے، یا اللہ معاف نہ کر دے، یا جہنم میں جل نہ جائے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ رب العزت جس کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ اسلام کے دائرے سے کیسے باہر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دیکھیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 47، سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 47، اور ہماری آیت کا انکار تو وہی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آیت کا انکار، ماننے سے انکار، اور ہماری آیت کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایسے شخص کو دائرے اسلام سے نکال دیا، کافر کہہ دیا جو اللہ کی آیت کا انکار کر دیں، اللہ کے کلام کا انکار کر دیں، اللہ کی بات کا انکار کر دیں، اور جو اللہ کی ذات کا انکار کر دیں وہ مشرک کہلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے جوڑ دے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 105، جھوٹے تو صرف وہ لوگ ہیں، جھوٹ تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں، مطلب جھوٹ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹے کون ہوتے ہیں اور جھوٹ کون گڑھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ جھوٹ گڑھ رہے تھے، تو آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی جھوٹا نہیں، جھوٹے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لیکن جو کلام کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جھوٹے یہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 106، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، مطلب ایک شخص ہے جس نے ایمان لے کر کے آیا اور ایمان لانے کے بعد دنیاوی چاہ کی وجہ سے، دنیا کو حاصل کرنے کی وجہ سے، یا تکلیف اور پریشانیوں سے بچ جانے کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ کفر کر لیا، مطلب اسلام سے پھر گیا، تو ایسے کی سزا ہم جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے، اسلام نے اس کو مرتد کی سزا یعنی اسلام سے پھر جانے والے کی سزا قتل کی دی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ مسند احمد کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 5، اور بخاری وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کے تعلق سے۔ تو جس نے اسلام لانے کے بعد، ایک تو اسلام لانے میں کسی کو زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد یہ آیت ہے کہ جو لا اکراہ، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر زبردستی کرنا ہوتا تو سب کو، پچھلی کلاس میں آیت گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت سب کو ایمان والا بنا دیتا، اور ایمان والا بنا کر کے دکھا دیا فرشتوں کی جماعت کو، اور مطیع اور فرمانبردار بنا کر کے دکھا دیا ساری مخلوق کو، سورج چاند زمین آسمان سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے جانور اور بڑے بڑے درندے سب اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتا تو انسان کو بھی ویسا بنا دیتا، انہیں عمل کی آزادی دیا ہے، انہیں اللہ رب العزت نے چھوٹ دیا ہے اور ان کا ایگزام لے رہا ہے اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت زبردستی کسی کو اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا، اس نے عمل کی آزادی دیا ہے، اگر وہ سوچ سمجھ کر کے اور اپنے رب کو تسلیم کرتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو تسلیم کرتا ہے، تو ایسے شخص کی سجدہ اللہ رب العزت نے قبول ہے، اور ایسے شخص کی عبادت اللہ رب العزت کو قبول ہے۔ لیکن کوئی شخص سمجھ لینے کے بعد، دین کو جان لینے کے بعد، دین کی حقانیت کو پہچان لینے کے بعد، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لینے کے بعد کہ میرا رب جانور نہیں ہو سکتا، میرا خالق میرا پالنہار پیڑ نہیں ہو سکتا، میرا خالق میرا پالنہار انسان نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، وہ تو واقعی وہ ہوگا
جو الحی اور القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، جو کریم ہو، جو غفور ہو، وہی میرا رب ہو سکتا ہے، اور اس کو جان لینے کے بعد وہ قبول کرے۔ لیکن دنیا کے ڈر کی وجہ سے، یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے، یا موت کی لالچ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے وہ اسلام سے اگر پھر جاتا ہے، دنیا کو خرید لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتد ہے یہ، اور اس کی سزا جہاں پہ اسلامی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سزائے موت گورنمنٹ ان کو دیتی ہے۔ یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا۔ تو بہرحال جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے، سوائے اس کے، لیکن یہاں پہ ایک شخص کو بچایا گیا، سوائے اس کے، کچھ شخص استثناء ہے، سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطلب اندر سے وہ مضبوط ہے، مطمئن ہے، اور اس پہ زبر کیا جا رہا ہے، یعنی اسے مارا جا رہا ہے، اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ لیکن جس نے، ایک شخص تو یہ تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، مطلب اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ کے دین سے انکار کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، یعنی راضی خوشی سے وہ اسلام سے پھر گیا۔ اور اسلام سے پھر جانا یعنی اسلام کے طور طریقے سے پھر جانا، اسلامی شریعت سے پھر جانا، زندگی گزارنے کے طریقے سے پھر جانا، تو اپنا سینہ اس نے راضی خوشی سے کھول دیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، غضب سے مراد اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ ناراض ہوگا ایسے سے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب نہیں، بہت بڑا عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، مطلب ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف خالق کائنات، اس کا دین، اس کا نبی، اس کا کلام، اس کا فرمان، اور دوسری طرف یہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے عیش و آرام، یہ تھے اس کی طرف۔ دونوں آفر اس کے سامنے اللہ رب العزت نے لے کر کے آیا، اور اس نے اللہ رب العزت جو اس کا خالق، مالک اور رازق تھا، اس کو اس نے ٹھکرا دیا، اور اس دنیا کے چند سونے کے لیے یا دولت کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، دنیا کے خاطر اس نے اس آخرت کو چھوڑ دیا، اپنے خالق مالک کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اسے سخت غضبناک ہوگا اور اسے دردناک عذاب دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری ان کے اوپر ایک ظلم اور ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت، ایک وعید اور ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت بھی نہیں دے گا۔ ہدایت نہیں دے گا مراد دین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ تو ایک یہ شخص ہے، دو شخص ہوئے، ایک تیسرا شخص بھی ہوتا ہے جو پھر بعد میں ایمان لے کر کے آ جائے، تو اس کے لیے بھی راستہ ہے، جب تک موت کے پہلے اسے بعد میں اپنے عمل کی شرمندگی ہو اور وہ صحیح طور پر ایمان لے آئے، تو پھر وہ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 108، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب جنہوں نے جان بوجھ کر کے اس دین کو ترک کر دیا، ان کے پاس آفر تھا دین کو قبول کرنے کا، اور ان کے پاس یہ بھی سہولت تھی کہ زمین بہت کشادہ تھی، وہ اس جگہ سے بھاگ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے جس کو ہجرت کہتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ جس کے اندر شراب حرام ہے، جس کے اندر جوا، جس کے اندر چوری، جس کے اندر زنا، جس کے اندر فاحش، جس کے اندر بے پردگی، جس کے اندر بیاج کا کاروبار، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں سے رشوت لینا، یہ سب سے جو زندگی پاک ہے، جو اندھ وشواس سے
پاک ہے جو زندگی، اور جو اللہ رب العزت کے اوپر وشواس کرنے، اس کے یقین اور اس کے ایمان کے بارے میں کہتی ہے، اس زندگی کو وہ قبول کر لے اور اس جگہ سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جائے۔ یہ آفر تھا، یہ آپشن تھا اس کے پاس کہ وہ اللہ رب العزت کو قبول کرتا اور اس جگہ سے چلے جاتا، لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دیا، دنیا کو اہمیت دیا، اور اس دنیا کے اوپر وہ راضی ہو گیا اور اس کے حساب سے وہ زندگی جینے لگا جیسے لوگ زندگی جیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ وعید نازل فرمائی ہے کہ اللہ ان کے لیے غضبناک ہوگا اور انہیں دردناک عذاب دے گا اور انہیں ہدایت سے محروم کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ سیل لگا دی، اور جس کے دل، کان اور آنکھ میں اللہ سیل لگا دے۔ بھئی ہمارے گھر میں اگر گورنمنٹ سیل لگا دے تو کیا گھر کے اندر کوئی جا سکتا ہے، کوئی آ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت جس کے کان، آنکھ اور دل میں، یعنی آنکھ سے اب وہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو دیکھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ کان سے وہ سنے گا اللہ رب العزت کے پیغام کو، نبی کے فرمان کو، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ دل کے اوپر مہر لگ گئی، اب دل کوئی اثر نہیں لے گا، اب دل واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں لے گا۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور وہ غافل اللہ ان کو کر دے گا۔ قبر کے حالات سے وہ غافل ہو جائیں گے، حشر کے حالات سے ان کو غافل کر دے گا، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے تباہی اور بربادی سے اللہ ان کو غافل کر دے گا۔ اس دن کی چند دن کی زندگی کے لیے وہ راضی ہو گیا، چند دن کی زندگی کو عیش و آرام پر وہ اپنے آپ کو اس نے راضی کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس طریقے سے موڑ کر کے اور ادھر ہی پھر کر دیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہے؟ ہمیں یہ دین پسند نہیں، ہمیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ پسند نہیں، اور ہم صرف نام کے ہی بچے ہوئے۔ جیسے پچھلی کلاس میں گیا کہ ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اوپر سے داڑھی، کرتا پاجامہ اور حجاب بھی ہے، لیکن اندر سے شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے کلام پر عمل کرنے کے لیے، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے بالکل فرصت تھی، بالکل اس کے لیے تیار نہیں۔ کہیں ایسا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ہمیں ایمان والا بنائے، اور پکا اور سچا ایمان والا بنائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو آخرت سے۔ آپ بتائیں کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے جو غافل ہو جائے، جو قبر کی اتنی بڑی زندگی کی قیامت تک اس قبر کے اندر عذاب کو بھگتنا ہے، جہاں پر ایسے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جن کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ آپ کیسے چیخ رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی رحم نہیں آنے والا ان کو۔ ایسے بچھو اور ایسے جانور اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے کہ جو ان کو کاٹ دیں گے، زمین آپس میں ایک دوسرے سے ملا دی جائے گی اور پسلی ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔ اس حالت میں اور قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور قبر میں صبح اور شام جہنم دکھائی جائے گی، اس کی ہولناکی، اس کی دہشت۔ اس سے غافل انسان۔ حشر کا میدان جس اللہ نے سورج کو آج اس دوری پہ رکھا ہے، وہی اللہ طے کرے گا کہ آج سورج 1 میل پر ہوگا، اور 1 میل کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ 1 میل سرما لگانے کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ تو یہ کون سا میل ہے؟ کتنے اوپر سورج لا دیا جائے گا، اور زمین کیسے تب جائے گی، اور کس طریقے سے وہ آگ ہوگی کہ انسان کو کس طریقے سے بھونجے گی، لیکن آدمی مر بھی نہیں سکے گا۔ اس سے غافل ہے، اور یہ 1-2 دن نہیں، 50,000 سال کی دن اس زندگی سے غافل، اور پھر اس سے غافل جو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العزت کا غضب ہے، اس سے غافل۔ صرف اس چند دن کی زندگی میں، جس زندگی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے کہ یہ رزق دیا جائے گا، اس سے نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا، یہ عزت دی جائے گی، یہ شہرت دی جائے گی، یہ سب اللہ رب العزت نے طے کر دیا۔ اس دنیا کے خاطر، اس حقیر دنیا کی خاطر اللہ رب العزت کی ناراضگی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، سیل کر دیا۔ اب آج سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب کان میں اللہ رب العزت کے بارے میں سن کر کے اس کو سمجھ لینے کی طاقت، اور دل نتیجے کو حاصل کرنے کی طاقت کھو دیا۔
یہ غافل کر دیا اللہ رب العزت نے. بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. خسارہ یعنی نقصان، اور نقصان اٹھانے والے ہیں، ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والے ہیں. وجہ کیا ہوئی کہ یہ جان لینے کے بعد، دین کو سیکھ سمجھ لینے کے بعد انہوں نے دین سے انحراف کر دیا، دین کو چھوڑ دیا. لیکن جو دل سے مضبوط تھا اور اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات کہہ دیے، اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے. یہ آیت کا شان نزول عمار بن یاسر کے تعلق سے ہے. عمار بن یاسر یہ وہ 7 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا. سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے 7 لوگ تھے اس میں یاسر بن عمار ہیں، تو عمار بن یاسر ہیں، اور سمیہ ہیں، اور دوسرے حضرت بلال حبشی ہیں، اور ابوبکر صدیق ہیں، حضرت خدیجہ ہیں وغیرہ. تو ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے. عمار بن یاسر اور آپ کی سمیہ رضی اللہ عنہا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کو باندھ کر کے اور زنجیر میں جکڑ لیا گیا اور دھوپ میں کھڑا کر کے انہیں مارا جاتا. اور اس قدر مارا جاتا کہ یہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس کے بعد جب ہوش میں آتے پھر مارتے. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ظالموں نے اس قدر مارا کہ ان کو 2 جانوروں میں باندھ کر کے اور الگ الگ سمت میں دوڑا دیا، جس سے آپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس بری طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، اس بدتمیزی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی. پتہ یہ چلا کہ انہیں ہجرت کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، ان کو باندھ کر کے رکھا گیا تھا. ان کو بھاگنے کی کوئی صورت اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو اس حالت میں جب ان کے ساتھیوں کے ساتھ اتنا زبردست ظلم ہونے لگا تو عمار بن یاسر کو ظالم یہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفریہ کلمے کہو اور لات اور عزا اور منات کی تعریف کرو، مطلب ان کا انکار کرو، نبی کا انکار کرو، اور لات اور عزا منات جو اس وقت کے بت تھے ان کی تعریف کرو. تو اس تعلق سے امام بہقی نے اس واقعے کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تفسیر ابن کثیر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 597. تو سنن الکبری البہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 208 اور 209. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا اور لات و عزا اور منات کی تعریف کی. اور جب وہ چھوڑ دیے گئے، مطلب انہیں ایذا دی جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا اور انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی اور انہیں بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا تھا، انہیں ہجرت کرنے کا موقع نہیں تھا. یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا، انہیں بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا تھا، انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے مارا جا رہا تھا، ان کے سامنے سمیہ کو پھاڑ دیا گیا رضی اللہ عنہا کو. اور اس وقت ان سے کہا جا رہا تھا کہ جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو یا ان کے لیے برے القاب سے کہو اور لات عزا کی تعریف کرو. تو انہوں نے ایسا کر دیا اور جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کہہ دیا. پتہ یہ چلا کہ دل سے راضی نہیں تھے. بھاگنے اور وہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ان کو یہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے زبانی طور پر کفریہ الفاظ اپنی زبان سے نکال لیے اور گھبرا کر کے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل کیا کیفیت ہے، مطلب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کیا تم اسلام کو پسند نہیں کرتے؟ پہلے پسند کرتے تھے اب نہیں کرتے، کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشرکین دوبارہ ایسا کریں تو اسی طریقے سے بچ جانا. اس کو میں نے آپ کو سنایا سنن الکبری البہقی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 208-209. یہ ایک جواز ہے، یہ رخصتی ہے
کہ ایسے حالات اگر کسی کے ساتھ ہوں تو اس کو اسلام نے رخصتی دی ہے، اس کو جواز ہے، لیکن رخصتی کے باوجود ثابت قدم رہے اور یہ افضل ہے، اور یہ اولا عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے، یہ افضل ہے، مطلب رخصتی ہے، اس کے پاس جواز ہے، یہ وہاں پہ اس طریقے سے کفریہ الفاظ کہہ کر کے وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ رخصتی کے باوجود وہ ثابت رہے، اور یہی اعلی عمل ہے، خواہ اسے شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اور دونوں مثالیں صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ صحابہ کی زندگی سے ایک یہ مثال بھی ہم کو ملی کہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے جبکہ دل اس سے مضبوط تھا ایمان کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ سارا معاملہ بیان کیا۔ لیکن جو ایسا نہیں کیا جنہوں نے، ان کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، جیسے ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے اس کے بعد بھی تم شرک نہیں کرنا۔ تو بلال حبشی کا بھی یہ معاملہ تھا۔ کیا پتہ چلا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جواز ہے، اجازت ہے، رخصتی ہے، لیکن افضل اور اولا بہتر عمل یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائے، لیکن وہاں پر کمپرومائز نہ کرے۔ بلال حبشی کو آپ دیکھیں کہ انہیں بھی ریت میں گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور ان کو گرم ریت میں لٹا کر کے اوپر سے بڑا چٹان پتھر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد بھی بلال یہی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مطلب زبانی طور پر بھی لات عزا کی کوئی تعریف یا کسی اور کی کوئی تعریف نہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس سے زیادہ، جیسے وہ احد کہنے پر غصہ ہوتے تھے، ان کا خون کھولتا تھا، اللہ کو ایک کہنے پر کفار مکہ کا خون کھولتا تھا اور وہ مارتے تھے اور زیادہ، تو بلال کہتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کلمے ہیں جس سے ان کا خون اور کھولے گا، یہ اور غصے میں آئیں گے اور شدت سے میرے اوپر ظلم کریں گے، تو میں وہ کلمے بھی کہتا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایک جواز۔ دوسرے ایک اور صحابی کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، خبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، یہ مسلمہ کذاب کے پاس پکڑ لیے گئے۔ مسلمہ کذاب کون؟ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس کو کذاب کہا جاتا ہے، جھوٹا کہا جاتا ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے آپ کو پکڑ لیا، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، اور کہتا ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، مطلب حبیب نے کہا، حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ مسلمہ کہتا ہے کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے کچھ سنائی نہیں آ رہا، میں بہرا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس سے وہ بگڑا مسلمہ کذاب اور بہت غضبناک ہوا، اور اس نے ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ثابت قدم رہے، اور آخر تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمہ کذاب بھی اللہ کے نبی ہے۔ آخری تک اس بات کو وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے تو کچھ سنائی نہیں رہا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں آتا، میں تو بہرا ہو گیا ہوں، اور اپنے ہاتھ اور پیر اور اپنے پنڈلیوں کو اور اپنے انگلیوں کو کٹواتے رہے، اور آخرکار انہوں نے شہادت کو قبول کر لیا، لیکن اس کی بات کو نہیں مانے۔ یہ بھی ہم کو ملتا ہے صحابہ کی زندگی سے، یہ بھی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 598۔ تیسرا ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، خلیفہ وقت عمر فاروق کے دور میں روم سے ایک جہاد ہوا، اور اس میں عبداللہ بن حذیفہ اور ان کے ساتھی بندی بنا لیے گئے، قید کر لیے گئے، اور رومی فوج نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے اور قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبداللہ بن حذیفہ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیے تو بادشاہ روم ان کے بیچ میں پوچھتا ہے کہ تمہارے بیچ میں عبداللہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیں عبداللہ۔ تو عبداللہ کے قریب بادشاہ آتا ہے
اور کہتا ہے کہ عیسائیت قبول کر لو، میں سلطنت میں تمہیں حصہ دوں گا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ دو آفر، ایک تو یہ کہ بادشاہت میں تمہارا حصہ ہوگا، تمہیں میں شریک بناؤں گا بادشاہ میں، اور دوسرا بیٹی کا رشتہ میں تمہارے لیے پیش کرتا ہوں، داماد بھی رہو گی۔ اور اگر قبول نہ کیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس جرم میں بندی بنائے گئے ہیں۔ ان سے باقاعدہ جنگ چل رہی تھی، اور جنگ میں یہ لوگ پکڑے گئے، یہ چند مسلمان اور اس میں یہ صحابی بھی، اور ان کو پکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جرم کون سا ہے؟ ان کی سلطنت میں سے جہاد کا یا جنگ کا۔ کتنی خطرناک جرم ہے، اور یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا صفایا ہے، اب ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک طرف موت کا اعلان ہے، اور دوسرے طرف اتنا بڑا آفر، بادشاہت کا حصہ داری اور لڑکی سے نکاح۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تو مجھے اپنے ساری حکومت و دولت دے دے، اور عربوں کی ساری حکومت و دولت دے دے، اور میں ایک لمحہ کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ اکبر، ایک لمحہ کے لیے بھی میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نبی مکرم کے دین کو۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا کیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں، تم جانو اور تمہارا کام، تم جو چاہو وہ کر لو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پھر جاؤں۔ کیوں ایسا کہہ دیا؟ ارے عیسائیت تھی نا، عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا نا۔ عیسائیت میں بھی تو ایک اللہ کو مانتے تھے، عیسائیت میں بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن برداشت کیا بات نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور آپ کی نبوت اور رسالت کو انکار کرنا تھا۔ یہ ہے محبت، اللہ کے نبی سے محبت اس کو کہتے ہیں۔ نام آئے تو جھوم جائے اور حکم آئے تو گھوم جائے، یہ نہیں ہوتی محبت۔ ایک طرف بادشاہت ہے اور بادشاہ کی لڑکی ہے، اور دوسرے طرف موت ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ تیری دولت نہیں، سارا پورا کی پورا تو مجھے یہ رومی سلطنت دے دے اور عربوں کی بھی سلطنت مجھے مل جائے، تو بھی میں اس بات کو گوارا نہیں کرنے والا کہ ایک لمحہ کے لیے، ایک دن اور ایک منٹ کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے انکار کر دو۔ بادشاہ ناراض ہوا اور کہا کہ اسے الٹا لٹکا دو، اور اس کے اوپر جلاد کو مسلط کر دو، اور وہ اسے تیر سے مارے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اور عبداللہ کو الٹا لٹکا دیا گیا رضی اللہ عنہ، اور جلادوں نے ان کو تیر سے مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر بعد میں جا کر کے ان سے پوچھا جاتا، اب کیا خیال ہے، کیا عیسائیت کا قبول کرتا ہے؟ ایک طرف بادشاہت ہے، ایک طرف عورت ہے، لیکن عبداللہ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ تو جو چاہے وہ کر لے، لیکن میں ایک لمحہ کے لیے بھی نبی کی غلامی سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ آخرکار وہ تھک کر کے، جلاد تھک کر کے، اور بادشاہ نے حکم دیا اسے اتار دو، اتار دیا گیا۔ کہا کہ ایک پیتل کی کڑھائی میں تیل کو گرم کرو، بڑی سی پیتل کی کڑھائی لائی گئی، اور اس میں تیل کو اس طرح گرم کیا گیا کہ وہ ابلنے لگا۔ حکم دیا کہ اس کے ساتھی کو لے کر کے آؤ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی کو لایا جا رہا ہے، اور کہا کہ اس کی آنکھ کے سامنے اس کو بھی آفر دو اور اس کو ڈال دو۔ عبداللہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اسی جرم میں پکڑے گئے، ان کے حساب سے جو جرم تھا، پکڑے گئے ساتھی کو اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، جس سے منٹوں کے اندر ان کی ہڈی اور گوشت الگ ہو گیا۔ عبداللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ پھر قریب آتا ہے، کہتا ہے یہ ہے انجام تیرا، کیا بادشاہت قبول ہے تجھے؟ بادشاہت میں شرکت ہے، لڑکی کا آفر ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی حالت میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔
حکم دیا بادشاہ نے کہ اسے بھی اس آگ اس کے اندر ڈال دو۔ اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو کچھ دن قید کر کے رکھا گیا اور قید کر کے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور پھر ان کے سامنے شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا کہ تمہارے پاس تو جواز تھا کہ موت کی حالت میں انہوں نے خود کہا کہ میرے پاس جواز تھا، میرے پاس سہولت تھی کہ جب موت آ جائے اور موت سے بچنے کے لیے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ تو کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے مسلمان کو شراب پلوا دیا، میں نے مسلمان کو خنزیر، اللہ رب العزت نے جو چیز حرام کری تھی اس کو میں نے حلال کروا دیا، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ یہاں پر اپنے ساتھی کو وہ تیل میں ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو الگ ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان۔ یہ ہے جب بندہ اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کے دین سے، اس کے نبی سے اور اس کی شریعت سے، اس کے کلام سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ منجلیک پر حضرت عبداللہ کو رکھا گیا اور کہا کہ لے جاؤ اس کو بھی اس تیل کی کڑھائی میں ڈال دو۔ جب یہ تیل کی کڑھائی کی طرف لے جانے لگے اس منجلیک پہ رکھ کر کے، تو عبداللہ رونے لگے۔ عبداللہ کو روتا ہوا دیکھ کر کے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا، اب تو بات بن گئی، یہ تو مان جائیں گے، یہ تو اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ارادہ ہے عبداللہ، بادشاہت ہے؟ تو عبداللہ جواب دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 599 اور 598 سے میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا، اور تو آپ نے فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کے خاطر نچھاور کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس اور جانیں ہوتی اور جتنے میرے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں اللہ رب العزت کی راہ میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان کو قربان کرتا۔ اللہ اکبر، اس لیے رو رہے ہیں۔ کبھی ہمیں کوئی خیال آیا ایسا کہ اللہ رب العزت کے لیے میں ایک ہی گھنٹہ نکال رہا ہوں، کاش میرے پاس اور ٹائم ہوتا تو میں اور نکالتا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی جان ہے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوٹ رہا ہے، اپنی زندگی چھوٹ رہی ہے، اور انجام اپنے ساتھی کا دیکھ لیے، اور اتنے بڑے جرم میں ان کے حساب سے پکڑے گئے ہیں، تیل گرم ہے، لیکن اس کے بعد رو رہے کہ ایک ہی جان ہے، بس میں ایک ہی جان اپنے رب کے اوپر نچھاور کر پایا، اس کے دین کے لیے، اس کی محبت کے لیے ایک ہی جان نچھاور کر پایا۔ کاش میرے پاس جانیں ہوتی اور اتنی جانیں ہوتی کہ ایک ایک بال کے برابر ایک ایک جان ہوتی تو میں ہر کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا اور اللہ رب العزت کو راضی کرتا۔ بادشاہ کانپ اٹھا، یہ لفظ نہیں ہے اس میں، بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، ایک شرط ہے، تو میرے ماتھے کو چوم لے۔ اس قدر چینج، یہ ہے اللہ کی پر ایمان لانے والا بندہ جب عمل کا مظاہرہ پیش کرتا ہے، اللہ سے محبت کا مظاہرہ پیش کرتا ہے تو ہر مخلوق کانپ جاتی ہے۔ یہ بھی عیسائی تھا، یہ بھی اللہ کو جانتا تھا، یہ بھی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا۔ اللہ سے یہ محبت اور اللہ کی وحدانیت پر ایسا قربان ہونے والا اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا اپنے آپ کو مٹا دینے والا اور اس کے اوپر نچھاور کرتے وقت رونے والا کی ایک ہی جان ہے، اس عمل کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہے وہ؟ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ تو میرے ماتھے کو چوم لے، کس کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بھی غور کرتے ہیں، شرط رکھتے ہیں، فوراً قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے کو اپنا ماتھا چموانے کے لیے یا اس کا ماتھا چومنے کے لیے سوچنے لگے
یہ لفظ نہیں ہے، میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا تھا اس کے ماتھے کو چومنا تھا نا، اس لیے تھوڑا رک کر کے سوچ رہے ہوں گے اور شرط رکھتے ہیں کہ میرے جو ساتھی ہیں ان کو بھی رہا کرنا ہوگا تب میں چوموں گا۔ بادشاہ نے قبول کر لیا کہ ہاں تمہارے ساتھ جو تمہارے ساتھی ہیں میں ان کو بھی رہا کروں گا، تم میرے ماتھے کو چوم لو۔ کیوں چموانا چاہتا ہے؟ وہ سمجھ گیا یہ کیسی روح ہے، یہ کیسی اللہ والی روح ہے، یہ ہے فضیلت۔ اجازت تو ہے لیکن فضیلت اس میں، اور دونوں صحابہ کے عمل سے ہمیں ملا۔ تو عبداللہ نے ان کا ماتھے کو چوما اور ان سب کو رہائی مل گئی۔ یہ سب جب لوٹنے لگے اور امیر المومنین عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر کی کہ پتہ چلا، تو وہ کہتے ہیں کہ سب پر لازم ہوگا اور سب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ عبداللہ کے ماتھے کو چومیں، اور اس کام کو کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں۔ آپ نے اپنی سیٹ کو چھوڑا، خلیفہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب نے اپنی سیٹ کو چھوڑا اور عبداللہ کے پاس گئے اور آپ کے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد سارے مومنوں نے عبداللہ کے ماتھے کو چوما۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام نے جب دین کو سیکھ لیا تھا، جان لیا تھا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، تو دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کی ایسی معرفت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی اطاعت اور فرما برداری، ایسی ہمارے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ ایمان اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آیت نمبر 110، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش پہ پڑنے کے باوجود ہجرت کی۔ دیکھیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ پہلے بات آئی تھی اللہ کے کلام سے انکار کی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دلیلیں پیش کی۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم کا انکار، ان کے لیے کفریہ الفاظ کا کہنا اور اس پہ بھی ثابت قدم رہنا یا جواز، یہ آیا۔ اب ایک اور صورت ہے کہ اگر کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے اس پاکیزہ زندگی کو گزارنے کے لیے جس میں حقوق کی ادائیگی ہے، جس میں ماں باپ کی، بیوی کی، بچوں کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی حقوق کی ادائیگی ہے، اس پر زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے، اور تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، یعنی ہجرت کر لے۔ تو جو ہجرت کر لیتا ہے، اور یہ جو یاسر حضرت عمار بن یاسر تھے، ان کو تو پکڑ لیا گیا تھا نا، ان کو بھاگنے کی راستہ نہیں مل پایا، سہولیت نہیں مل پائی، لیکن ایسا شخص ہے جس کو بھاگنے کی سہولیت مل گئی تھی تو وہ نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو پھر بے شک آپ کے رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی۔ آزمائش میں پڑ گئے تھے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے کہہ دیا میرا رب ایک ہے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ تو آزمائش میں پڑنے کے بعد انہوں نے دنیا کو چھوڑ دینا گوارا سمجھا، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا، اور انہوں نے ہجرت کر لی، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے گئے۔ پھر دوسرا، پھر جہاد کیا، پھر جدوجہد کیا، جہاد کیا، پھر صبر کیا، جو حالات آئے، کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد حالات آتے ہیں، اس پہ انہوں نے صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب ان کی آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ رحیم کی صفت لائی گئی، رحمان کی صفت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ رحیم کی صفت بھی ہے۔ رحمان کی صفت جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ رحمان تو اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استوی، کہ اس کا رحمت ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ وہ کافر کے لیے، منافق کے لیے، مشرک کے لیے، وہ شرابی کے لیے، وہ جوا مڈ اور چوری کرنے والے کے لیے، وہ ہر کسی مجوسی کے لیے، وہ آگ پرست، ہر کسی کے لیے اس کی رحم بنا ہوا ہے۔ وہ ہر کسی کو 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے، ہر کسی کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، پکڑنے، چلنے کی طاقت اس نے عطا کیا ہے۔
ہر کسی کے اوپر اس کے رحم کی صفت بنی ہوئی ہے، لیکن فوراً بعد میں رحمان کی صفت لایا۔ رحمان کی صفت سب کے لیے نہیں ہے۔ رحمان کی صفت جیسی آتی ہے تو بشعور انسان کانپ اٹھتا ہے کہ رحمت کی صفت تو صرف اس دنیا کے اندر ہے، اور اس دنیا کے اندر یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو واقعی اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہجرت کر لے، جو اس کے لیے جدوجہد کرے، جو اس کے لیے قربانیاں دیں اور صبر کرے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت اللہ رب العزت رحیم ہے۔ اگر ہم رحیم کی صفت جیسے رحمان کی صفت بغیر کچھ کرے مل گئی، تو رحیم کی صفت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو رحمان کے حکم پر چلنا ہوگا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہوگا، تب وہ ان کے ساتھ رکھے گا جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 111، جس دن ہر نفس اپنے طرف سے، مطلب کس دن انہیں بخشش دی جائے گی اور اللہ رحیم ہوگا، اللہ غفور اور رحیم کس دن ہوگا؟ جس دن ہر نفس اپنے طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر کسی نے جو عمل کیے ہوں گے ان کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب یہ حشر کا میدان ہے جو نفس کا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ عمل کو لے کر کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ وہ خوفناک دن جس دن ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بھائی اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، ہر کوئی اپنے نفس کا سوال کرے گا۔ ایسا نفس نفسی کا عالم اس دن رحمان کی صفت اس کے اوپر ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر غفور ہوگا اور رحیم ہوگا، جس نے کسی بھی حالت میں اس دین سے نکلنے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوگا۔ یعنی راضی خوشی سے جو شخص اس دین سے نہیں نکلا اور ہر مصیبت اور پریشانیوں کو اس نے برداشت کیا، ہجرت کیا، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا جس دن ہر نفس اس دن اللہ رحمان ہوگا جس دن ہر نفس اپنے طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک چیز اور پتہ چلی کہ ایصال ثواب کا رد ہو گیا، کہ جس نے جو عمل کیا وہ اسے ملے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم تو یہی ہے نا کہ جس نے جو عمل نہیں کیا اس کو وہ بدلہ دے دے۔ جس نے دنیا میں ظلم کر کے آیا، لوگوں کو ستا کر کے آیا، اور اس کو دنیا میں اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ تو یہ حقوق العباد میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر اسلام اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ یہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا، یہ تاریخ دمشق ابن اساکر جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 245 اور 246 سے تھا، اور تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 598 اور 599 سے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔